رات کے وقت شدید بارش جاری تھی۔ پہاڑ کی ایک عمودی چٹان تلے ایک چھوٹا سا غار تھا جس کے آگے دریا بہہ رہا تھا۔ غار میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ بابا جی غار کے دہانے پر بیٹھے آنکھیں موندے فطرت کے نظارے کو محسوس کر رہے تھے۔ دور آبادی سے ایک نوجوان برساتی پہنے چلا آ رہا تھا۔ بارش کی شدت قدم لڑ کھڑا رہی تھی۔ دریا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی نظر غار میں ٹمٹماتی روشنی پر پڑی۔ روشنی چونکہ امید دیتی ہے۔ تجسس میں جوان غار کی جانب چلنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے غار کے باہر بیٹھے بابا جی کی جھلک دکھائی دی۔ تجسس میں غار کے قریب پہنچا۔ بابا جی نے آہٹ سن کر آنکھیں کھولیں، اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ پوچھا، جوان کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا، خود کو تلاش کرتے ہوئے نکل آیا ہوں، مگر ابھی تک تلاش نہیں کر پایا۔ بابا جی نے پوچھا، کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا، استاد ہوں۔ کہنے کی دیر تھی، اچانک زور کی بجلی کڑکی، ایک درخت پر جا گری۔ درخت آن کی آن میں جل کر راکھ ہو گیا۔ جوان خوف سے ایک مرتبہ کانپا۔ بابا جی نے آنکھیں کھولیں اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی اثنا میں اس نے ایک بہترین خوشبو سونگھی، اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی۔ زندگی میں اس نے ایسی خوشبو پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ بابا جی گویا ہوئے، وہ شخص استاد نہیں ہو سکتا جو اپنا آپ نہ کھوج سکے، صرف جستجو میں بھٹکتا رہے لیکن منزل نہ پا سکے۔ ایسا بھٹکا ہوا انسان قوم کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ استاد بننے کی چاہت ہے تو اس درخت کو دیکھو جو ابھی جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن اس کی خوشبو چار سو پھیل چکی ہے۔ بجلی بہت سے درختوں کو ہر سال جلاتی ہے، لیکن یہ چند درخت خاص ہیں جن کی شاخیں بجلی گرنے سے جلتی ہیں تو ان کی خوشنما بو چار سو پھیلتی ہے۔ یہ خوشبو امرا محلات کے لیے مہنگے داموں خریدنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ان تک پہنچتے پہنچتے اپنا اصل کھو دیتی ہے، کیونکہ وہ فطرت سے دور، قدرت سے محروم، غیر فطری آرائش میں مگن ہیں۔ ہاں، جو تمہاری طرح خدا کی قدرت کے قریب رہتا ہے وہ اس خوشبو کو پا لیتا ہے۔ تمہیں اس درخت کی مانند سینہ تان کر کھڑے رہنا ہے۔ حالات کی بارش آئے گی، طوفان آئیں گے، اگر تمہاری جڑیں کمزور ہوئیں تو تم اکھڑ کر دور جا گرو گے۔ ہاں، شاخیں ٹوٹنے کا غم نہ کرنا، وہ نہیں آ جائیں گی۔ اگر تمہاری جڑیں مضبوط ہوئیں تو حق گوئی تمہیں گرنے نہیں دے گی، لیکن تم فانی ہو، تم پر موت کی بجلی گرے گی، لیکن باقی درختوں کی طرح صرف جل کر راکھ نہیں بنو گے۔ اگر تم حق پر رہے، تمہاری خوشبو حق کی خوشبو کی مانند چار سو پھیل جائے گی۔ آنے والی سحر تک جنگل تمہاری خوشبو سے مہکتا رہے گا۔ اندھیرا چھٹے گا، تمہاری خوشبو سحر کا پیغام دے گی۔ تم نہ ہوگے مگر تمہاری خوشبو چار سو پھیل چکی ہوگی۔ تم اپنا کام کر چکے ہوگے۔ بادل پھر گرجنے لگے، بارش کا رخ بدلا، عمودی چٹان کا رخ پر بارش برسنے لگی۔ بابا جی اٹھے اور غار کے دہانے پر جا کر بیٹھ گئے۔ قندیل تیز ہوا سے لڑنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بابا جی پھر گویا ہوئے، اگر تم استاد بننا چاہتے ہو تو پہلے اٹھو اور خود کو تراشو، حالات کے طوفان کا مقابلہ کرو، اپنی جڑیں عقیدے سے مضبوط کرو۔ تصوف سراپا حقیقت اس وقت ہوگی جب خود کو تلاش کر لو گے۔ کہیں اور بھٹکنے کی بجائے دل میں پہنچو، جہاں تمہاری ملاقات تم سے ہوگی، اور تمہارے دل میں موجود ذات جو کہے گی وہ کبھی حالات کے موافق نہیں ہوگا۔ اگر تم نے وہ راز پا لیا تو تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ دل میں موجود اس ہستی سے ملاقات کرتے رہنا، تمہیں اپنے رب کا پیام مل جائے گا، اور پھر رسم و رواج کے سیلاب کے سامنے تمہیں بند باندھنا ہوگا۔ تہذیب کے درندے تمہارے در پہ ہو جائیں گے، لیکن اگر تم حق گوئی میں مصروف رہے تو حق تعالیٰ کی ذات تمہیں ان درندوں سے محفوظ رکھے گی۔ تم اپنے آپ کو راکھ کر دینا اور کھاد بن کر اس مٹی میں مل جانا۔ استاد خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے
اور اس کی پھیلتی خوشبو اور مٹی سے پھونٹتی کونپلیں اس کی محنت کا ثمر ہوتی ہیں۔ جاؤ اب بھٹکنا چھوڑو اور حق کو تلاش کرو۔ یاد رکھنا حق تمہاری پسند ناپسند پر کبھی منحصر نہیں کرے گا۔ حق کی بہت سی باتیں تمہیں عجیب لگیں گی، لیکن جب تم اس میں ڈھل جاؤ گے تو اجنبیت ختم ہونے لگے گی۔ سن کر اٹھا اور اٹھ کر باہر کو چلا۔ بارش تھم رہی تھی، اس کے اندر کی بے چینی سکون میں بدل رہی تھی۔ فضا میں پھیلتی خوشبو اس کو سحر کا پیغام دے رہی تھی اور وہ خود کو استاد کہلوانے کا حقدار بنانے چلا تھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔